بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورۃ یوسف کے لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 24 کور کی تھی، اور اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے، ایک چال چلنے کی کوشش کی اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام اس سے پیچھے ہٹ رہے تھے، قریب تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی اس چیز کا ارادہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کیا اس کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی دلیل نہ آتی، کوئی نشانی نہ آتی، کوئی برہان نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارآ برہان ربی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دوڑے الباب دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ، اور اس عورت نے پھاڑ دی قمیصَهُ، قمیص اس کی، من دُبُرٍ، پیچھے سے، وَأَلْفَيْنَا، اور ان دونوں نے پایا سیدہا، اس کے آقا کو، لَدَ الْبَابِ، پاس دروازے کے، وَقَالَتْ، اور وہ کہنے لگی مَا جَزَاؤُ، کیا بدلہ ہو، من ارادہ، اس کا جو ارادہ کرے، بِأَهْلِكَ، تیری گھر والی کے ساتھ، سوءً، برائی کا، الا، مگر، ان کے، یسجن، وہ قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا سزا دیا جائے دردناک۔ اب ہوا اس طریقے سے یوسف علیہ السلام اس سے بھاگے کہ کہیں یہ میں اس کے بہکاوے کے اندر نہ آ جاؤں۔ وہ پورے طریقے سے ارادے کے ساتھ بیٹھی ہے کہ جناب میں نے اب یوسف علیہ السلام کو پھسلانا ہے۔ تو وہ یوسف کے قریب ہے، یوسف اسے دور بھاگے، اور بھاگتے بھاگتے دروازے کے پاس پہنچے، جا کے دروازے کو ہاتھ ڈالا، دروازہ کھل گیا۔ اب جیسے ہی دروازہ کھلا تو پیچھے سے اس عزیز مصر کی بیوی نے ہاتھ ڈالا قمیص کو، اور قمیص کو جیسے کھینچا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، اور دونوں دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، اور اچانک سے دروازہ یوسف علیہ السلام کھولتے ہیں تو دونوں عزیز مصر کو اس دروازے کے اوپر پاتے ہیں۔ عزیز مصر دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، اور دروازہ کھل گیا، اور بیوی نے پیچھے سے پکڑا ہوا عزیز مصر کی، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ چکی ہے۔ اب جیسے ہی اس عورت نے یہ دیکھا کہ یوسف کی قمیص پھٹ گئی ہے، اور یوسف آگے ہے، اور سامنے عزیز مصر کھڑا ہے، یعنی اس کا شوہر کھڑا ہے، اس عورت نے فوراً ایک چال چلی۔ وہ یہ چلی کہ اس نے فوراً سے کہا کہ اس بندے کی جزا کیا ہو سکتی ہے، یعنی اس بندے کی سزا کیا ہو سکتی ہے، یا بدلہ کیا ہو سکتا ہے، جو کہ تیری بیوی کے ساتھ ارادہ کرے برائی کرنے کا۔ اور پھر جب یہ بات بتائی اور فوراً سے اس کی سزا بھی سنائی کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے، یا اس کو کوئی دردناک قسم کا عذاب دیا جائے۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے والی وہ یہ کہ عزیز مصر کی بیوی پورے طریقے سے یوسف علیہ السلام کے حسن کے محبت کے اندر بہہ چکی تھی۔ اب وہ پورے طریقے سے بہہ چکی ہے، اور پھر وہ یوسف کے پیچھے بھاگتی ہے، یوسف علیہ السلام اس سے پیچھے بھاگتے ہیں، یعنی برائی سے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جب انسان کو سارے کے سارے مواقع میسر ہوں برائی کے، ہر طریقے سے برائی اس کے سامنے کھلے عام موجود ہو، اور وہ اس سے بچنا چاہے تو اللہ کی مدد وہیں پہ آتی ہے، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر انسان برائی سے نہیں بچ سکتا، جو مرضی کر لے، اللہ کی مدد نازل ہوگی تو ہی برائی سے بچا جا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جا کے دروازے کو ہاتھ ڈالا، حالانکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا تھا، دروازوں کو بند کیا تھا اچھے طریقے سے، لیکن یوسف نے ہاتھ ڈالا اور اچانک سے دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کیسے کھل گیا؟ یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ نے فوراً سے پہلے مدد نازل کی اور دروازہ کھل گیا، اور اللہ کی تقدیر نے یہ ثابت کیا کہ سامنے عزیز مصر کھڑے تھے، اور انہوں نے سارا کچھ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ شش و پنج کے اندر ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ میری بیوی پیچھے ہے اور سامنے یوسف ہے، یوسف وہ جو کہ یا تو غلام ہے، ان کے بڑے قریبی غلام ہے، یا پھر ان کے منہ بولے بیٹے بنے ہوئے۔ تو وہ پریشان تھا کہ یہ کیا ہوا، تو بیوی نے فوراً جو ہے عزیز مصر کی بیوی نے، ایک تو اس کی محبت، ساری کی ساری محبت اچانک سے تہمت کے اندر بدل گئی۔ جیسے انسان کوئی برائی کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے نا، برائی جیسی پکڑی جاتی ہے نا، انسان فوراً سے پہلے ایک بہانہ کرتا ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے بھی وہی کام کیا، فوراً سے پہلے ایک بہانہ گڑا، اور ساری کی ساری محبت جو پہلے اس کے اوپر گرتی جا رہی تھی، اوور لوڈ ہو رہی تھی، وہ ساری کی ساری ایک تہمت کے اندر بدلی، اور تہمت لگا دی یوسف پہ، اور پھر فوراً سے پہلے ساتھ میں سزا خود ہی بتا دی، یعنی تہمت بھی لگا دی اور سزا بھی خود ہی بتا دی۔ حالانکہ سزا دینا کس کا کام تھا؟ عزیز مصر کا، یا پھر مصر کے بادشاہ کا۔ تو اس نے سزا ہی بتا دی اور کہا کہ قال، کہا ہی راودتنی، اور اسی نے پھسلانا چاہا مجھے، عن نفسی، میرے نفس سے، و شاہد، اور گواہی دی، شاہد نے گواہ نے، من اہلیہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے،
ان کان قمیصہ، اگر ہے قمیض اس کی قد من قبل، پھاڑی گئی سامنے سے، فصدقت، تو وہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، وان کان قمیصہ، اور اگر ہے اس کی قمیض قد من دبر، پھاڑی گئی پیچھے سے، فکذبت، تو وہ جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، اور وہ سچوں میں سے ہے۔ اب عزیز مصر نے معاملہ دیکھا تو وہ شش و پنج کے اندر ہے کہ جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے۔ عورت نے تو فوراً سے کہہ دیا کہ یوسف نے میرے پہ حملہ کیا ہے، لیکن اب وہ یوسف علیہ السلام خاموشی سے کھڑے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے کوئی مکالمہ نہیں کیا، جیسے ہی ان کے عزیز مصر کو دیکھا صرف عورت بولی۔ اس سے ایک بات سیکھنے کو یہی ملتی ہے، جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا وہ ہر معاملے کے اندر اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں، ہر معاملے میں صفائیاں پیش کرتے ہیں، اور جو سچا ہوتا ہے وہ خاموشی سے کھڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سچ غالب آتا ہے ہمیشہ سے۔ تو وہی بات تھی، لیکن یوسف علیہ السلام بولے تب جب ان کے اوپر تہمت لگی۔ اگر انسان پر تہمت لگ جائے کسی معاملے میں پھر بھی انسان خاموش رہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان اس تہمت کو قبول کر رہا ہے کہ اس نے وہ گناہ کمٹ کیا ہے، حالانکہ یوسف نے تو نہیں کیا تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس گناہ کو قبول نہیں کیا اور فوراً سے کہا کہ قال ہی راودتنی، اسی نے تو مجھے پھسلانا چاہا، اسی نے مجھے پھسلانا چاہا، میں نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا، برائی کا ارادہ اس نے کیا، یہ مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی، میں نے نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ وشاہد شاہد من اہلیہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے من اہلیہ، اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ اب ہوا یہ کہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا، یوسف کہہ رہے ہیں میں سچا ہوں، عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی میں سچی ہوں۔ تو عورت کے گھر والوں میں سے یعنی اس کے خاندان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں، اگر تو جون سے ہے وہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر جون سے ہے وہ عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے اس نے فیصلہ سنایا؟ اس نے فیصلہ اس طریقے سے سنایا کہ اگر مرد جون سے ہے وہ عورت پہ زبردستی کر رہا ہوگا تو عورت اپنے بچاؤ کے لیے اس کو پیچھے دھکیلے گی، ٹھیک ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ مرد کے کپڑے بھی پھٹ جائیں سامنے والی سائڈ سے۔ لیکن اگر مرد اپنا بچاؤ کر رہا ہے، مرد بھاگے گا، جب وہ بھاگے گا تو اس کی قمیض پیچھے سے پھٹے گی۔ تو اسی لیے اس مرد نے کیا کہا، اس بندے نے کیا کہا کہ دونوں کو قمیض دیکھ لو، اگر یوسف کی جان سے پھٹی ہوگی وہ ایریا سچا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہوا کہ وہ جس بندے نے فیصلہ کیا تھا نا وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، اس نے قمیض دیکھی نہیں تھی، یعنی یہ فیصلہ پنچایت کے اندر گیا اور پنچایت کے اندر بندے نے بات کی کہ ہاں جی اگر دیکھ لو قمیض دیکھ لو، قمیض جہاں سے پھٹی ہوگی تو اس کے مطابق بندہ سچا ہوگا۔ اور جب قمیض دیکھی گئی تو وہ قمیض کہاں سے پھٹی تھی؟ پیچھے سے۔ فلما، پھر جب رآ، اس نے دیکھا قمیصہ، اس کی قمیض کو، قد پھاڑی گئی ہے، من دبر، پیچھے سے، قال، اس نے کہا انہ، بے شک یہ، من کیدکن، تمہاری چال میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک چال تم عورتوں کی بہت بڑی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اب عزیز مصر کو پتہ لگ گیا کہ قصوروار کون ہے، اس کی اپنی ذاتی بیوی، گناہ گار کون ہے، اس کی اپنی ذاتی بیوی۔ اس نے اس کو قصوروار بھی پا لیا، گناہ گار بھی پایا ہے، اور پھر کیا کہا کہ تم سب عورتوں کی چال جو سی ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے۔ قال انہ کیدکن، قال انہ من کیدکن، اس نے کہا کہ بے شک یہ تمہاری عورتوں کی چال ہے، یعنی تم جو عزیز مصر کی بیوی نا اپنی بیوی سے کہہ رہے کہ تمہاری یہ چال ہے، یوسف پاک ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ انہ کیدکن عظیم، بے شک تمام عورتوں کی چالیں بڑی جو سی ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس ایک بات جو سمجھنے کو مل رہی ہے وہ یہ کہ عزیز مصر جو ان سے ہے وہ چاہتا تو وہیں پہ سزا دے سکتا تھا اپنی بیوی کو، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اپنی بیوی کے گناہ کو کم کرنے کے لیے، اس کے ویٹ کو کم کرنے کے لیے کہا ساری عورتوں کو شامل کر لے، تم سب عورتوں کی چالیں بڑی عظیم ہوتی ہیں، یعنی اپنی بیوی کا قصور کم ہو گیا اس بات سے جب اس نے ساری عورتوں کو شامل کر لیا، مجموعی طور پہ ایک بات کہہ دی ہے تو اس سے وزن کم ہو گیا۔ یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف درگزر کرو اس سے، واستغفری، اور تو بخشش مانگ، لذنبک کی، اپنے گناہ کی، انکی، بے شک تو، کنتی، ہے تو، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے۔ اب عزیز مصر نے یوسف کو کہا کہ یوسف تم درگزر کرو، اگنور کرو، معاف کرو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم معافی مانگو، تم نے جو نے گناہ کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ تم خطا کاروں میں سے ہوئے، تم غلطی کے اوپر ہو، تم جھوٹی ہو۔ اب یہاں سے ایک بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، واضح طور پہ یہ نظر آ رہی ہے کہ عزیز مصر نے کیا کیا ہے، یوسف کو فوراً سے پہلے مخاطب کرے، کہا کہ تم اگنور کرو، یعنی کہ اس نے برائی کو جو ان سے ہے، اتنی بڑی برائی کو، اتنی بڑی غلطی کو، اتنے بڑے گناہ کو بہت لائٹ سا لیا۔ اس نے کہا کہ یوسف چھوڑو، برے یہ اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے، اس کو چھوڑو، اس کو اگنور کرو، اور اپنی بیوی سے کہا تو معافی مانگ لے۔
اب یہ کوئی کہنے والی بات تو نہیں تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ سزا دی جاتی، عزیز مصر کی بیوی کو سزا دی جاتی، کیونکہ کسی عام بندے کے ساتھ نہیں کیا، یہ وہ بندہ جو گھر کے اندر رہتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو پوری زندگی پالا ہے، اسی کے ساتھ ایک گناہ کا ارادہ کیا ہے، اور عزیز مصر نے بڑے آرام سے کہہ کے ٹال دیا کہ یار تم جو ہے نا آپ معافی مانگ لو اور تم اگنور کرو، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ حالانکہ چاہیے تھا ایک تو سزا دیتا، اور دوسرا ان کی سیپریشن کا کوئی طریقہ کار اختیار کرتا، یعنی یوسف کو علیحدہ کرتے وہاں سے اور عزیز مصر کی بیوی کو علیحدہ کیا جاتا، لیکن اس نے کیا کیا، دونوں کو وہیں پہ اکٹھا رہنے دیا اور کہا کہ بس تم معافی مانگ لو، تم معافی مانگو اور تم اگنور کر دو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عزیز مصر دیوس قسم کا بندہ تھا، ایک تو جاہل بھی تھا اور اوپر سے بے غیرت بھی تھا، جس کو اتنی غیرت نہیں آئی کہ میری بیوی جون سی ہے وہ جون سی ہے غیر مرد کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے تو وہاں پر کوئی ایکشن، لیکن کچھ بھی نہیں لیا۔ اور پھر میں وقال اور کہا نسوتن عورتوں نے فی المدینہ تھی شہر میں، امراۃ عورت العزیز عزیز کی تراود و پھسلاتی ہے فتح اپنے غلام کو عن نفسی اس کے نفس سے، قد تحقیق شغفہا اس کے دل میں، وہ اس کے دل میں داخل ہو گیا، حباً محبت کی روح سے، انا بے شک ہم لنراہا البتہ ہم دیکھتی ہیں اسے، فی ضلال مبین گمراہی میں کھلی کھلی۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی تو جون سی ہے محبت کے اندر پاگل ہوئی پڑی تھی، تو لیکن جب علاقے کی عورتوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ایک عجیب قسم کا معاملہ چل رہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی جون سی ہے وہ ایک بندے کی محبت کے اندر قید ہو چکی ہے، یعنی ایک بندے کی محبت عزیز مصر کی بیوی کے دل کے اندر گہرائی تک چلی جا چکی ہوئی ہے، اور وہ بندہ جون سے ہے وہ کوئی اس کے منصب کے برابر کا نہیں ہے، اس کے لیول کا نہیں ہے، بندہ غلام ہے۔ تو یعنی عورتیں اس بات کو جو ان سے نا ایک دوسرے کے ساتھ بیان کر رہی ہیں، چال چل رہی ہیں ایک دوسرے کو، یہ تانے کے طور پہ اس کو عزیز مصر کی بیوی کو تانے کے طور پہ جو سے نا ظاہر کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اس کی اوقات چیک کرو کہ وہ کس بندے کے ساتھ جا کے جو سے نا دل لگی لگا رہی ہے، کس بندے کی کون سا اس کا سٹیٹس ہی نہیں میچ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ جا کے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ تو یعنی کہ وہ عورتیں بھی ساری کے ساری ان کے دل کے اندر بھی یہ کھوٹ تھا، یہ محبت کا کھوٹ تھا، عزیز مصر کی بیوی اور وہ عورتیں ساری ایک ہی لیول کے اوپر ہیں۔ اور یہاں پر کہا کہ تراوی دعا پھسلاتی ہے فتح اپنے غلام کو نفس اس کے نفس سے، یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی جو سی ہے وہ اتنی اس کا لیول ہی نہیں ہے، یہ عورتوں کی چالیں نا آپس میں، اور وہ بھی عورتیں جو نیگیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کرتی ہیں، عورتوں کی چالیں وہ کہہ رہی ہیں آپس میں کہ عزیز مصر کی بیوی جو سی ہے وہ اپنے غلام کو ہی جو سے ہے وہ اپنی محبت میں قید نہیں کر سکی، یعنی اس کا غلام یعنی یوسف جو سے ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کی محبت میں نہیں آ سکا، اتنی سی چیز نہیں ہو سکی۔ ہم تو بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو اس کے نفس سے پھسلا دیتے ہیں، وہ غلام کو نہیں پھسلا سکی۔ قال قد شغفہا تحقیق شغفہا اور اس کے دل میں داخل ہو گیا، حباً محبت کی روح سے، ان لنراہ فی ضلال مبین بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہی میں کھلی کھلی، یعنی کہ اس نے فوراً سے کہا ان عورتوں نے کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے، پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے۔ فلما تو جب سمعت اس نے سنا بمکرہن مکر ان عورتوں کا، ارسلت اس نے بھیجا الیہن ان کی طرف دعوت نامہ، واعتدت اور تیار کی لہن ان کے لیے متکئن مسندیں، وآتت اور ایک منہن ان میں سے سکینن ایک چھری، وقالت اخرج اور کہنے لگی نکل علیہ، فلما تو جب انہوں نے دیکھا اکبرنہ مرعوب ہوگی اس سے، وقطعنا اور کاٹ لی ایدیہن ہاتھ اپنے، وقلنا اور وہ کہنے لگی حاشا للہ حاشا للہ ما ھذا بشرا نہیں ہے یہ کوئی انسان، ان ھذا الا ملک کریم نہیں ہے یہ مگر کوئی فرشتہ معزز۔ اب جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ یہ ساری عورتیں جون سی ہیں یہ ایک چال کے طور پہ جون سے نا کہہ رہی ہیں، مجھے تانا دے رہی ہیں کہ میں ایک غلام کو نہیں پھسلا سکی، اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی کہ شاید یہ بادشاہوں کو بھی پھسلا سکتی ہیں، تو اس نے کیا کیا، فوراً سے پہلے ایک چال یہ چلی کہ ان ساری عورتوں کا نا مخصوص گنی چنی عورتیں تھیں، ان کو دعوت نامہ بھیجا کہ تم میری طرف آؤ۔ اب وہ ساری کی ساری عورتیں آئیں اور آ کر ایک ہال کے اندر جمع ہو گئیں، اور وہاں پر وہ سارا کے سارا ساز و سامان اس عزیز مصر کی بیوی نے میسر کروایا، جو ساز و سامان وہ استعمال کر کے یوسف کو پھسلا سکتی تھی، یعنی وہ لباس، وہ ادائیں، وہ طریقے، وہ ماحول، وہ سارا کے ساری جو چیزیں جو ایک عورت مرد کو پھسلا سکتی ہے، ایک مرد عورت کو پھسلا سکتا ہے جن چیزوں کے ساتھ، وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ میسر تھیں۔
یعنی وہ عورتیں وہاں پر یوسف کو دیکھنے نہیں آئی تھیں، وہ اپنی محبت کے اندر پھسلانے آئی تھیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے چیلنج کے طور پہ ان عورتوں کو بلایا کہ مجھے تم تانا دیتی نا کہ میں غلام کو نہیں پھسلا سکی، آؤ آگے تم بھی آزما کے دیکھ لو، اگر تم پھسلا جاؤ تو پھر مجھے آئے کہنا۔ تو وہ ساری کی ساری عورتیں آ کے بیٹھ گئیں، وہ سارا سامان میسر ہو گیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چھری بھی دے دی اور کچھ پھل وغیرہ بھی دے دیے۔ اب وہ ساری عورتیں بیٹھی وہ چیزیں کاٹ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، اور وہاں سے یوسف کو کہا کہ تم نکل کے ان کے سامنے سے گزر کے جاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا کہ ساری عورتیں بیٹھی، میں ان کے درمیان سے گزرے کیوں جاؤں، لیکن غلام ہے، غلاموں کا کنسپٹ میں نے یہ بتایا تھا کہ غلام کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے غلام پہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم نے نکل کے یہاں سے گزرنا ہے، تو یوسف علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرنے لگے تو وہ ساری کی ساری عورتیں اپنی چالیں چل رہی ہیں، اپنی ادائیں دکھا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یوسف پھسل جائے، کوئی ایک ایسا طریقہ ہو، کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کی بنا پہ یوسف ہمارے پہ دل جو سے دے بیٹھے اور ہم عزیز مصر کی بیوی کو ثابت کر دیں کہ تمہارے سے ایک غلام جو سے اپنی محبت میں قید نہیں ہو پایا۔ یعنی وہ چیز وہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی، یہ ایک چیلنج کے طور پہ وہ ساری کی ساری عورتیں آئی تھیں۔ تو جب وہ ان نے ساری چالیں چل لی، اپنی ساری کی ساری ادائیں دکھا لی، یوسف علیہ السلام جس کے پاس اللہ کی طرف سے مدد ہونا، وہ بندہ کبھی بھی جو ان سے ہے وہ گناہ نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گناہ سے روک لیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے برہان دیکھی تھی، اللہ کی دلیل دیکھی تھی، اللہ کی نشانی دیکھی تھی، تو وہ گناہ کے اوپر مائل نہیں ہوئے۔ جب وہ مائل نہیں ہوئے نا، اب وہ عورتیں بھی کوئی عام عورتیں نہیں تھیں، وہ ساری کے ساری پورے مصر کی جو سے نا ٹاپ کلاس کی حسین عورتیں تھیں اور ایلیٹ فیملیز کی تھیں، جن نے ساری چالیں چلی۔ جب ساری چالیں چل رہی اور ناکام ہوگی، پھر آخر کے اندر آگے کیا کیا، انہوں نے اپنے انگلیوں کے اوپر چھریاں مارنی شروع کر دی کہ شاید یوسف اسی ادا سے ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ آج کے دور میں بھی دیکھیں نا، کسی شخص کو دوسرے سے محبت ہو جائے نا تو وہ ساری چالیں چلتا ہے اس کو پھسلانے کے لیے۔ جب وہ نہیں مانتا نا اگلا بندہ، تو اس کو کہتا ہے کہ تم نہیں مانو گی تو میں اپنی نس کاٹ لوں گا، میں اپنے آپ کو جو ہے نا بلیڈ مار لوں گا۔ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر اور وہ ہوتی ہیں۔ ان عورتوں نے بھی سیم یہی چال چلی۔ یہ ایک ایموشنلی بلیک میلنگ ہے نا، ایموشنلی بلیک میلنگ، کہ ایموشنل کرنا چاہ رہی کہ شاید اسی طریقے سے یوسف کہے کہ نہیں 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 تم یہ کام نہ کرو، تم بات میں تمہاری بات مان لوں گا۔ ان عورتوں نے یہ چال چلنا چاہیے۔ آخری حربہ تھا نا، تو جب آخری حربہ بھی ازما لیا نا تو یوسف پھر بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ جو پھر بھی متوجہ نہ ہوا، پھر وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ انسان ہوتا ہے، اس کے دل میں، اس کے سینے کے دل ہوتا ہے، دل کے اندر محبت کی ایک رمق جاگتی ہے، ایک چنگاری تو جاگے کم از کم۔ یہ تو ایسا بندہ ہے، پتہ نہیں پتھر دل بندہ ہے، شاید یہ فرشتہ ہے، یعنی اتنا پاک باز ہے، اتنا نیک ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان ہوتا تو ہماری محبت میں پھسل جا چکا ہوتا۔ اتنی خوبصورت عورتیں ہوں اور وہ ساری کی ساری دعوتیں عام دے رہی ہوں، لیکن پھر بھی انسان نہ پھسلے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت ہی کوئی نیک ہے۔ ہم اس نیک بندے کو فرشتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، یار کیا فرشتہ صفت بندہ ہے، گناہ کرتا ہی نہیں۔ تو وہی بات ان عورتوں نے بھی کہی اور کہا کہ حاشا للہ، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو بشر، یہ تو فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی کوئی عام نہیں ہے، فرشتہ ہی معزز ترین فرشتہ ہے۔ یہ ساری باتیں ان عورتوں نے کہیں۔ وقالت، وہ کہنے لگی، اب کون کہہ رہی ہے؟ عزیز مصر کی بیوی۔ وقالت، وہ کہنے لگی، فذالکن، تو یہ ہے، الذی، وہ شخص جو لمتننی، تم ملامت کرتی ہو مجھے، فی، جس کے بارے میں، ولقد، البتہ تحقیق، راوتہ، میں نے پھسلانا چاہا اسے، عن نفسی، اس کے نفس سے، فاستعصم، پس وہ بچ نکلا، ولئن، اور البتہ اگر، لم، نہ، یفعل، اس نے کیا، ما، جو، آمرہ، میں حکم دیتی ہوں اسے، لا یسجنن، البتہ وہ ضرور قید کیا جائے گا، ولا یکون من الصاغرین، البتہ وہ ضرور ہو جائے گا ذلیل ہونے والوں میں سے۔ اب جب ساری عورتیں بھی ناکام ہو گئی جو تانے دیتی تھی عزیز مصر کی بیوی کو، جب وہ ساری ناکام ہو گئی، عزیز مصر کی بیوی نے پھر کہا، ہاں اب بتاؤ، یہی وہ بندہ تھا جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی کہ میں نہیں پھسلا سکی، غلام ہے، غلام کو نہیں پھسلا سکی، تم نے کون سا مارکا مار لیا؟ اب یہ آپس میں بات چیت چل رہی نا ان کی، تم نے کون سا مارکا مار لیا؟ میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا اور یہ میری بات کو مانے گا ہر صورت کے اندر۔ اب وہ کیونکہ بادشاہ کی بیوی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک اتھارٹی ہوتی ہے پوری۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو پھسلانا چاہا، اس کو بات میری ماننی پڑے گی، اگر اس نے نہ مانی تو اس کو میں قید میں داخل کروا دوں گی، اس کو قید کروا دوں گی، اور قید بھی کوئی ایسی ویسی نہیں ہوگی، جس کے ذلیل ہوگا وہ قید ہوگی، یعنی کئی سال پڑا رہے گا، اس کو کوئی دیکھے تک کا نہیں۔
یہاں تک اس نے بات کی، اور پھر فرمایا کہ قال، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، السجن قید خانہ، احب زیادہ محبوب ہے، الیہ مجھے، مما اس سے جو، یدعوننی وہ بلاتی ہیں مجھے، الیہ جس کی طرف، وَإِلَّا اور اگر نہیں، تصرف تو پھیرے گا، عنی مجھ سے، کیدہن چال ان کی، اصبو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن طرف ان کے، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ اب پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہی دیکھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی چالیں چلی، ان عورتوں نے بھی چالیں چلی، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ یوسف جوان ہے، سارا کچھ کر سکتے ہیں، جوانی عروج پہ ہے، حسن عروج پہ ہے، ساری اتھارٹی ہے، اجازت ہے، سارے دعوت نہ ملے، لیکن پھر بھی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، اس عالم کے اندر انسان اگر گناہ سے باز آ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو جوانی کے عالم کے اندر ان کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ اسے باز آ گئے ہوں، اور وہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان کو سب کچھ میسر ہو اور جوانی بھی چڑھتی جوانی ہو، خون کھولتا ہو، اس عالم کے اندر انسان گناہ سے انکار کر دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کی جوانی جون سی ہے وہ نیکیوں کے اندر گزری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں گزری ہوگی۔ تو اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی جوانی کے عالم کے اندر ہیں۔ ایک گناہ اگر چھوڑ دیں گے تو اس عالم کے اندر ایک گناہ چھوڑنا بہت بڑی بات ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو گناہ کا موقع ہی نہ میسر، اور اس کو کہیں سے کوئی بندہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ یار یہ گناہ کرنے کو اس کا دل کر رہا اور وہ اسے باز آ جائے، گناہ کا موقع میسر نہیں ہے لیکن اس کا دل کر رہا ہو، اور پھر وہ کہے کہ یار میں اللہ کے لیے باز آ جاتا ہوں، یہ کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہے گا بھی تو تب بھی نہیں کر سکتا گناہ، لیکن ایک وہ بندہ اس کو مواقع سارے میسر ہیں اور پھر بھی وہ گناہ سے باز آتا ہے نا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ اسی طریقے سے کہ ایک بندہ وہ جس کے پاس مال بہت زیادہ وافر ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، 100 روپے 50 روپے صدقہ کرتا ہے، اس کی نیکی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن اس کی بجائے وہ بندہ جس کے پاس مال بھی کم ہے پھر بھی صدقہ کرتا ہے، اس کی نیکی زیادہ بڑی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جوانی کے عالم کے اندر ہم سب موجود ہیں، تو اس عالم کے اندر ہمیں بہت دل کرتا ہے گناہ کے کرنے کا۔ شیطان بہکاتا ہمیں ہی زیادہ ہے، بوڑھے لوگوں کو نہیں بہکاتا، بچوں کو نہیں اتنا بہکاتا جتنا جوانوں کو بہکاتا ہے۔ تو اس عالم کے اندر اگر ہم لوگ اس حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن کے اندر رکھے، عرش کے سائے والی حدیث کو، تو اگر پھر گناہ سے باز آئیں تو کل قیامت کے دن اس کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیکی ہی کل قیامت کے دن میزان میں بھاری پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی وہ میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔